الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. معزز اساتذہ کرام اور جامعہ ہزا کے طلبہ، مسلمان فطری طور پر قائد ہوتا ہے. قیادت و سیادت اس کی خمیر کا عنصر ہے، کیونکہ خداوند قدوس نے ان سے رفعت و سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے. امامت و خلافت کا عظیم منصب ان کے سپرد فرمایا ہے. لیکن افسوس تو اس کا ہے جو قوم امامت و خلافت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اقوام عالم کی سیادت کرنا جن کا فریضہ تھا، آج وہ خود مخلص و باصلاحیت قائد و لیڈر سے محروم ہے. قیادت کے فقدان نے امت مسلمہ کو محکومیت و مغلوبیت سے بڑھ کر مخوریت کا شکار بنا دیا ہے. اس کا سفینہ اختلافات و انتشار کے بیچ بھنور میں پھنس چکا ہے. ہر چہار جانب سے دشمنان اسلام انہیں لوٹنے کے لیے بھوکے بھیڑے کی طرح ٹوٹ پڑے. غیر تو غیر خود اپنا ہی ملک ان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ ظالموں کے پنجے ٹوٹے نہ عدل و انصاف قائم ہوا. حالانکہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں مسلمانوں نے ہند ملک کی خدمت نہ کی ہو. شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے حکیم اجمل خان تک، مارشل ادریس سے لے کر کیپٹن حنیف الدین تک، جنرل ایم اے ذکی سے لے کر سید ظہور الحسن قاسم تک، ڈاکٹر ذاکر حسین سے لے کر چیف جسٹس ہدایت اللہ اور راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عابد حسین تک، دیکھ لیں کس طرح سے مسلمانوں نے دل و جان سے ملک کی خدمت کی ہے. تعلیم کے میدان میں علی گڑھ میں سر سید، دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی، لکھنؤ میں مولانا علی منگیری، دہلی میں ہمدرد کے حکیم عبدالحمید نے جو کلیدی کردار عطا کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. مسلمانوں کے ووٹوں کے سارے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں پہنچنے والے لیڈران آج کہاں سو گئے؟ ہمیں غیروں پر کوئی گلہ نہیں، ہمیں جواب چاہیے اپنے قائد و رہنما سے. بڑے بڑے مسائل تو اپنی جگہ، روزمرہ کی زندگی سے جڑے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آج تک حل نہ ہو سکے. اگر یہ چاہتے تو مسلمانوں کے تمام بکھرے ہوئے مسائل کو منٹوں میں حل کرا سکتے تھے، مگر ان کو چند نوٹوں پر دلالی کرنے، عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے، اپنے عہدے کی حفاظت کے خاطر مارے آستین کے اور دشمن دین کے تعریفوں کے پل باندھنے، پان اور چائے کی دکانوں پر سیاسی مباحثے کرنے سے فرصت کہا. آج کی عادت کا دعویٰ کرنے والے لیڈروں کی کوئی کمی نہیں. مسلم قائد کے روپ میں جگہ جگہ بہروپے مل جائیں گے، مگر سچ تو یہ ہے کہ نہ ان کو مسلم کی عادت سے تعلق ہے اور نہ ان میں قائدانہ بصیرت و صلاحیت ہے. امت کو دھوکہ دینے، ان کے جذبات سے کھیلنے، اپنا الو سیدھا کرنے، اپنی وفات کو پورا کرنے، اپنے اقتدار کو چمکانے کے علاوہ ان کی کوئی غرض نہیں. اگر انہیں موقع مل جائے تو امت اسلامیہ کی عزت و آبرو کا بھی سودا کر لے. برادران ملت، ایمان کی پختگی، کردار کی بلندی، جوہر سناسی، ہمت و مردانگی، حوصلہ مندی و جوامردی، سپہ گیری و سپہ سالاری، اثار و قربانی کا جذبہ، یہی وہ خوبیاں ہیں جس سے ایک مسلم قائد و رہنما کا متصف ہونا ضروری ہے. جس کی شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے: نگاہ بلند سکون دل نواز جا پرسوز، نگاہ بلند سکون دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو آج تک صحیح قیادت نہ مل سکی. اگر کبھی کسی ایماندار لیڈر نے مسلمانوں کے مسائل حل کرانے کی کوشش بھی کی تو ان سڑک چاپ لیڈروں نے ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کر کے ان کا جینا دوبھر کر دیا. کیونکہ اس ایماندار لیڈر کے میدان میں آ جانے کے بعد ان سڑک چاپ لیڈروں کی دکانیں ٹھپ ہونے لگتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاست کے پیشواؤں سے، 2002 میں گجرات جلتا رہا، ظالموں نے معصوم بچوں کو جلا کر خاکستر کر دیا.
معصوم مائی بہنیں مسلمانوں کو آواز دیتی رہی کہ ان کو رسوائی سے بچائے، مگر نیند کے متوالی پیشوا اپنے بستروں سے اٹھ نہ سکے۔ آج کہا گئے مسلم رہنما کل تک جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لیڈروں کو حکومت کا کتا کہا کرتے تھے، آج کہا گئے ملت کے ہمدرد و غمخواہ جو ملت کے خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھے، جنہوں نے انتخابات کے موقع پر ووٹ کی بھیکیں مانگ کر اقتدار حاصل کیا تھا۔ آئے دن روح فرسا دل اجاڑ واقعات نے ان کو جھنجھوڑا، مگر ان کی نیند نہیں ٹوٹی۔ اگر بھوچال کا انتظار تھا تو 28 ستمبر 2022 کو پی ایف آئی پر ملک بھر میں کریک ڈاؤن کی شکل میں وہ بھوچال بھی آ گیا۔ اگر آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کا انتظار تھا تو وہ بھی ہو چکا۔ برادران ملت، آج مسلم قوم کو ضرورت ہے ایسے قائد و رہنما کی جو مسلمانوں کو ملی انتشار اور گروہ اختلافات سے ہٹا کر قومی اتحاد کے پلیٹ فارم پر لا سکے۔ اسی لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم کو پوری ہوش مندی کے ساتھ انتخابات میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا اور ایسے قائد کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے تشخص کو دوبارہ بحال کر سکے۔ لہرائے علم ہر سو پھر شان مسلمہ کا، لہرائے علم ہر سو پھر شان مسلمہ کا، فاروق سفیر کوئی سالار قیادت دے، ویران ہوا گلشن انصاف کا مولا، ویران ہوا گلشن انصاف کا مولا، ارباب گلستہ کو اوصاف عدالت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔